السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعمان شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہو قراقرم میڈیا نیٹ ورک۔ رواں برس نومبر میں نئی آرمی چیف کی تقرری کے متعلق نشریاتی ادارے کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ پاک فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے رواں برس اپریل میں ایک بیان میں واضح کیا تھا کہ جنرل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اپنی مدت ملازمت میں توسیع نہیں لیں گے۔ تب سے اس بحث میں شدت آئی ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے بعد کون آرمی چیف ہوگا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نئی آرمی چیف کے طور پر 4 نام سامنے آ رہے ہیں، جن میں سے کسی ایک کی آرمی چیف کے عہدے پر تعیناتی کا امکان ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ 4 نام لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا، لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس، لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود راجہ اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ چاروں افسر 2019 میں میجر جنرل کے عہدوں سے ترقی پا کر لیفٹیننٹ جنرل بنے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ کے بعد پاک فوج کے سب سے سینئر افسر لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا ہے۔ دیگر افسران کے سینیارٹی لسٹ کی بات کریں تو ان کے بعد لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس دوسرے، لیفٹیننٹ جنرل نعمان مسعود راجہ تیسرے، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا چوتھا نمبر بنتا ہے۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی سینیارٹی کے مطابق امکانات ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انہیں چیف آف آرمی سٹاف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی میں سے ایک عہدے پر فائز کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ موجودہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ندیم رضا نے بھی نومبر 2022 میں ریٹائر ہو رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما اور وفاقی کابینہ کے رکن نے پس پردہ ہونے والی گفتگو کا عندیہ دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اگست کے آخر تک تقرری پر بات چیت شروع کر سکتے ہیں اور ممکنہ طور پر ستمبر کے وسط تک کوئی فیصلہ کر سکتا ہے۔ عام تاثر یہ ہے کہ وہ حتمی فیصلہ کرنے سے قبل حکمران اتحاد میں شامل اپنے اتحادیوں سے مشورہ کریں گے۔ تاہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ذریعے نے کہا ہے کہ پارٹی شاید اس فیصلے کا حصہ نہیں بننا چاہیں گے، کیونکہ یہ فیصلہ کرنا وزیر اعظم کا صوباجیدی اختیار ہے۔ رولز آف بزنس کا شیڈول 5N کے آرٹیکل 243(3) کے مطابق صدر وزیر اعظم کی سفارش پر سروس چیفز کا تقرر کرتا ہے۔ وزیر اعظم کو آرمی چیف کی منظوری کے لیے پیش کیے جانے والے کیسز کی وضاحت کرتا ہے، جس کے بعد فوج میں لیفٹیننٹ جنرل یا دفاعی سروس میں اسے مساوی عہدے پر تقرر وزیر اعظم صدر سے مشاورت کے بعد کریں گے۔ البتہ اس بات کی قانون کی کتاب میں زیادہ تفصیل سے وضاحت نہیں کی گئی کہ یہ عمل کس طریقے سے کام کرتا ہے، نہ ہی کسی رینک کے افسر کی ترقی کے لیے اس مبہم شرط کے سوا کوئی خاص معیار مقرر کیا گیا ہے کہ فوج کی قیادت کے لیے منتخب جنرل ایک کور کی کمان کر چکا ہو۔ روایات یہ ہے کہ جنرل ہیڈ کوارٹر 4 سے 5 سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرل کی فہرست ان کی ذاتی فائلوں کے ساتھ وزارت دفاع کو بھیجتا ہے، جو انہیں وزیر اعظم کے پاس بھیجتی ہے تاکہ وہ جس افسر کو اس عہدے کے لیے موزوں تصور کرے اسے منتخب کرے۔ قانونی طور پر وزارت دفاع وزیر اعظم کو نام پیش کرنے سے قبل ناموں کی جانچ پڑتال کر سکتی ہے، لیکن ایک ایسا عام طور پر نہیں ہوتا اور وزارت محض ایک ڈاک خانے کی طور پر کام کرتی ہے۔ اس کے بعد جنرلیوں کی قابلیت پر وزیر اعظم کی دفتر یا کابینہ میں غور کیا جاتا ہے۔ اس معاملے میں وزیر اعظم سبکدوش ہونے والے آرمی چیف کے ساتھ غیر رسمی مشاورات کریں گے۔ ان کے اپنے تاثرات بھی اہمیت رکھتے ہیں اور وہ اپنے قریبی مشیروں سے بھی اس حوالے سے بات چیت کرتے رہے ہیں۔ معاملے میں گہری نظر رکھنے والے مبصرین ادارہ جاتی سفارش کا بھی ذکر کرتے ہیں، جو وزیر اعظم کو کسی خاص امیدوار کے بارے میں دی جاتی ہے۔ تاہم کم از کم 2 سابق دفاعی سیکرٹریز نے اس دعوے کو مسترد کیا۔ ان کا اصرار ہے کہ صرف سبکدوش ہونے والے آرمی چیف وزیر اعظم کے ساتھ اپنی غیر رسمی مشاورات کے دوران اپنی ذاتی رائے دیتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی ان کے بعد ان کی جگہ یہ عہدہ سنبھالنا چاہیے۔ 1972 سے اب تک ملک کے 10 آرمی چیف میں سے 5 کا موجودہ وزیر اعظم کے بڑے بھائی
میاں نواز شریف نے الگ الگ دور میں بطور وزیر اعظم تقرر کیا۔ نواز شریف کو بارہا ایسے افسران کی تقرر پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا جنہیں وہ اپنا بندہ کے طور پر دیکھتے تھے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ ان میں سے کسی کا بھی تقرر ان کے لیے اچھا نہیں رہا۔ اس تجربے کے سبب شریف برادران یہ سمجھنے لگے ہیں کہ شاید وہ یہ سب کبھی بھی ٹھیک نہیں کر پائیں گے۔ مسلم نون کے کچھ رہنماؤں نے پس پردہ کیے گئے انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے کم و بیش یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی مثالی امیدوار کی تلاش کے لالچ کا شکار ہونے کے بجائے وہ صرف سینیارٹی کی بنیادی پر تقرر کریں گے۔ پارٹی کے ایک رہنما نے کہا کہ پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ معاملات کیا کروٹ لیتے ہیں، ہم کم از کم اس بات پر مطمئن ہوں گے کہ کوئی ذاتی انتخابات نہیں تھے۔ چیف تاہم پارٹی کے اندر ایک اور گروپ کا قیاس ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف موجودہ سربراہ کے مشورے کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نومبر کے آخری ہفتے میں ریٹائر ہونے والے ہیں۔ آرمی چیف کی تقرری 3 سال کے لیے ہوتی ہے، لیکن جنرل باجوہ کو 2019 میں 3 سال کی توسیع دیے گئے تھے۔ 61 سالہ جنرل قمر جاوید باجوہ ایک اور مدت کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔ اس تکنیکی وجہ سے یہ قیاس آرائیاں بھی جاری ہے کہ موجودہ فوجی سربراہ مدت میں ایک اور توسیع کے خواہاں ہیں یا اس میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تاہم فوجی ذرائع کے مطابق جنرل باجوہ نے اپنے ارد گرد موجودہ لوگوں کو بتایا ہے کہ وہ نومبر میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ پاک فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ نے بھی یہ تصدیق کی ہے کہ موجودہ آرمی چیف واقعی ریٹائر ہو رہے ہیں۔ آرمی چیف ہی وہ 4 سٹار عہدہ نہیں جو نومبر میں خالی ہوگا، بلکہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمانڈر جنرل ندیم رضا بھی اسی وقت ریٹائر ہو جائیں گے۔ 4 سٹار 2 جنرلوں کے بیک وقت تقرری سے حکومت کو فوج کا سپہ سالار چننے کے لیے تھوڑی گنجائش میسر آئی ہے کہ وہ اعلیٰ افسران میں زیادہ پریشانیاں اور بے چینی پیدا کیے بغیر سپہ سالار کا انتخاب کر لے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ریٹائر کے بعد 6 سینئر لیفٹیننٹ جنرل میں سے 4 ایک ہی بینچ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لاٹ کی سینیئرٹی کا تعین تکنیکی بنیادوں پر کیا جاتا ہے، یعنی پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ان کی تربیتی دونوں سے انہیں تجویز کردہ پی اے نمبر کے ذریعے اس کا تعین کیا جاتا ہے۔